الحمد لله كفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے لیے کئی سارے آفرز رکھے ہیں جو اس امت کے امتیازات میں داخل ہے. ان میں سے ایک قیام اللیل بھی ہے. قیام اللیل رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے. دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں قیام اللیل اور تراویح ایک نماز ہے، ایک چیز ہے. اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک آدمی کتنا ہی زیادہ گناہگار ہوگا، اگر اس کا قیام اللیل قبول ہو گیا تو اس کے پچھلے سب کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنی بات صحابہ کے لیے کافی تھی. آج ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی شخص معمولی طور پر سمجھتا ہے، اسے اطلاع ملتی ہے کہ مجھے تھانے میں ایف آئی آر ہے، تو اس ایف آئی آر کا نام سن کر اس کا ذہن نتائج پر جاتا ہے، اس لیے اسے پریشانی بڑھ جاتی ہے. مختلف طریقہ کار وہ اپناتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے شر سے اور اس کے نتائج سے اور اس کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے، اس کو اس کا ادراک ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے. صحابہ کی دل کی زمین ہی کچھ اور ہو گئی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے، انہیں تراویح پڑھتا ہے، چاہے اس کے کتنے ہی پہلے گناہ ہوں گے وہ سب کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہ کو ہم آج کے لینگویج ہم کہہ سکتے ہیں ایف آئی آر ہوں گے. تو اللہ کے دربار میں جتنے بھی ایف آئی آر ہوں گے وہ قیام رمضان سے انسان کو معاف ہو جاتے ہیں. بالفاظ دیگر کہہ سکتے ہیں کہ کل تک یہی شخص اللہ کے دشمنوں میں شامل تھا، آج یہ اولیاء اللہ کے اولیاء میں داخل ہو جائے گا. کل تک یہ شیطان کا دوست شمار کیا جاتا تھا، آج یہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست شمار کیا جائے گا. میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہی اس کے علاوہ بھی جو امتیازات امت کے ہیں اس میں رمضان کے خاص آفر یہ ہے کہ اس امت کو قیام اللیل، قیام رمضان عطا کیا گیا ہے. صحابہ کو اس کی بڑی زیادہ اہمیت اور عظمت تھی. انسان سوچ کر پریشان ہوتا ہے کہ صحابہ کو شوق کتنا تھا. اصل صحابہ کو اس کے نتائج پر نظر تھی، صحابہ کو اس کے عاقبت پر نظر تھی. جب یہ شوق ہوتا ہے تو یہ شوق انسان کو تھکنے نہیں دیتا. کاش ہے بھی اس طرح کا شوق پیدا ہو جائے تو امت کے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے. ہم اللہ کو چھوڑ کر اسباب کی طرف دوڑتے ہیں تو پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. صحابہ اسباب کو بعد میں پہلے اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں احادیث میں بارہا آ جاتا ہے کہ صحابہ کرام، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے. ابو ذر نے آخر میں فرمایا یا کسی اور صحابی نے فرمایا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر یہ موجود ہے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو نفلتنا، کاش آپ ہمیں مزید اور پڑھاتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، آپ کو معلوم ہے جو تراوی ایک امام کے پیچھے آخر تک پڑھتا ہے، امام کے ساتھ آخر تک رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پوری رات اس کے لیے قیام میں لکھ دیتا ہے۔ مجھے یہاں پر یہ بات عرض کرنا ہے کہ صحابہ نماز پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے اور نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، اس کے علاوہ بھی مزید پڑھنے کا شوق ظاہر کرتے تھے۔ موطا امام مالک میں روایت موجود ہے، صحابہ کرام امام کے پیچھے ڈنڈا ساتھ لاتے تھے اور تراویح پڑھ کے جب تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی تو ڈنڈے کو اپنے بغل میں رکھتے تھے، لیکن امام کے ساتھ آخر تک قیام میں شامل رہتے تھے۔ اصل ان کو اس کے نتیجے اور اس کے ثواب اور اس کے عاقبت کی طرف نظر تھی، اس کی عظمت کی طرف نظر تھی۔ حالانکہ آج تو ہم رمضان میں ایک دن میں تراویح کے اندر ایک پارہ پڑھنے سے اکتاتے ہیں، صحابہ تو ایک رکعت میں 100 آیات پڑھتے تھے۔ آپ کو اس طرح سمجھ میں آئے گا کہ سورۃ البقرہ یہ صرف 286 آیات ہیں۔ تو اس وقت میں صحابہ کے دور میں امام 3 رکعت میں یہ سورہ بقرہ ختم کرتا تھا۔ اب اندازہ کرو 3 رکعت میں سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی تو 20 رکعت میں کتنا ٹائم لگے گا۔ یہ سب صحابہ بخوشی کرتے تھے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمیں تو فلاح فوت ہونے کا خوف ہوتا تھا۔ راوی نے پوچھا فلاح کیا چیز ہے؟ فرمایا فلاح سحر ہے۔ تو عرض یہاں پر یہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو قیام ہے یہ ایک الگ فضیلت کی چیز ہے، اور ایک آدمی اگر وہ اپنے قیام اللیل میں اللہ کو راضی کر پایا تو اس کا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ اور ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، اصل میں رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہو گیا ہے۔ رمضان کی اتنے فضائل ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، یہاں پر ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ رمضان میں پہلا عشرہ تو رحمت ہے، بیچ کا تو مغفرت ہے، اور آخر والا عتق من النار، نار جہنم سے آزادی، اور اس میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ سال 12 مہینے صرف اس امت کے لیے نہیں ہے بلکہ پہلے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے کی تعداد ہے، اور یہ زمین و آسمان کائنات جب پیدا ہو گئی ہے تبھی سے یہ چلا آ رہا ہے۔ معلوم ہو کہ رمضان یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، مگر رمضان کی جو فضیلتیں ہیں یہ صرف اس امت کے لیے ہے، پہلے والوں کے لیے نہیں ہے۔ سب لوگوں کو معلوم ہے، یہ عام بات ہے، نفل کو فرض کا ثواب اور فرض کو 70 فرضوں کا ثواب مل جاتا ہے، یہ صرف اس امت کے لیے ہے، باقی امتوں کو ایسا نہیں۔ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور رسول جو آ گئے ہیں، ان کو رمضان میں ایک فرض میں ایک ہی ثواب ملتا تھا اور نفل کا نفل ہی ثواب ملتا تھا، لیکن اس امت کو نفل میں فرض اور فرض میں 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن خود جواب دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک ہے، اس کے اندر قرآن کریم نازل ہو گیا ہے جو سراپا ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ رمضان کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہو گیا ہے۔ اس قرآن کریم نے اس کو نیچے رہنے نہیں دیا ہے بلکہ اس کو تمام مہینوں کا سردار بنایا۔ رمضان 12 مہینوں میں ایک مہینہ واحد ہے جس کے ساتھ مبارک کا لفظ لگا ہوا ہے، رمضان المبارک۔ باقی دوسرے مہینے ان کے دوسرے نام ہیں، یعنی اس میں برکت، اللہ کی رحمت کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ یہ اس کے رمضان کی ذات ہی ہے، وہ برکت بن گئی ہے۔ اور اسی میں قیام اللیل ہے،
جو تراویح ہے، تراویح کا طریقہ کار ہے یہ عشاء کے بعد ہی معمول اسلاف کا تواتر کے ساتھ عشاء کے بعد ہی پڑھائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، تواتر کے ساتھ یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، 8 رکعت تراویح نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے، جو اشتباہ اور التباس کی کوشش کی جاتی ہے کہ تہجد اور تراویح ایک چیز ہے، نہیں، تہجد الگ نماز ہے اور تراویح الگ نماز ہے۔ مختصر کے طور پر عرض کروں گا آپ کو، مختصر طور پر رات میں تو سب سے افضل ٹائم ہے وہ تو صبح کا ٹائم ہے، سحری کا ٹائم ہے۔ تو یہ عقل و شعور کے خلاف ہے کہ جو 11 مہینے ہیں، جو سیزن نہیں ہے، ان میں تہجد ہو افضل ٹائم میں، اور جو ثواب اور رحمت خدا اس خزانے کو لوٹنے کا موسم و سیزن ہے، اس میں اس نماز کو افضل ٹائم سے نکال کر غیر افضل ٹائم میں رکھا جائے، یہ تو عقل مندی اور دانائی کے خلاف ہے۔ معلوم ہوا تہجد تو اپنے ٹائم میں ہے، اپنے ٹائم پر ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے لوگوں سے جب تراویح پڑھ کر نکل گئے، موطا امام مالک میں ہے، والذی نفسی بیدہ التی تنامون عنہا افضل مما تقومون بہ، جو چیز صبح کے وقت آپ چھوڑ کر سوتے ہو، تہجد، وہ اس سے افضل ہے جو تم تراویح نماز قائم کرتے ہو۔ معلوم ہوا تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے۔ اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو جو 8 رکعت کی روایت ہیں وہ سب تہجد کے ساتھ چلی جائیں گے۔ کوئی شخص جو 8 رکعت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں اگر بتایا جائے، پوچھا جائے کہ تہجد جو ہے یہ نماز، اس کی تعداد متعین نہیں ہے، یہ 2 رکعت بھی ہے، 4 رکعت بھی ہے، 8 رکعت بھی ہے، تو 8 ہی رکعت متعین کیوں ہے؟ کبھی 4 رکعت پڑھ کے بھی نکل جاتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور روایتیں ہیں، کبھی 4 رکعت پڑھ کے اختتام فرماتے تھے۔ ہاں، 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ لیکن تراویح مستقل نماز ہے اور اس کی تعداد متعین ہے 20 رکعت، اس کی تعداد متعین ہے 20 رکعت۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو مسجد نبوی کے اندر رہتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی، لیکن کبھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اعتراض نہیں کیا، 20 رکعت پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ تب بھی مسجد میں عورتوں کو نماز پڑھنے کا مزاج تھا، رواج تھا، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت بھی اتنی نماز پڑھتی تھی، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی حق پرست، جو ناحق بات پر شائبہ ہوتا تھا تو خاموش نہیں رہتی تھی، کبھی کوئی اعتراض ثابت نہیں ہے احادیث کے ذخیرے میں کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ اعتراض کیا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے تو آپ 20 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ لہذا جو تراویح کا ٹائم ہے یہ قیام اللیل ہے، اور صلاۃ اللیل جو تہجد ہے وہ الگ نماز ہے، اور اس کا ٹائم ہے وہ عشاء کے بعد ہی ہے، جو امت میں تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قیام اللیل کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔